2 راتیں گزاری اس نے تہاڑ جیل کے اندر, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. 2 راتیں, جب اس کو 3 دن پہلے اس کو اٹھایا گیا تھا, گرفتاری اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو اٹھایا گیا, گرفتاری شو نہیں کی گئی. اس کی وہ پھیٹی لگی ہے اس کی اور سچن کی کہ یہ اب اوقات میں آ گئے. اس کی جتنی بھی خرمستیاں تھیں نا جو یہ میڈیا میں کر رہی تھی یا اپنے سوشل میڈیا پہ کر رہی تھی, یہ تمام چیزیں بند ہو گئی. اس کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا اس عورت کو. اب اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا. اس نے بڑے شوق سے, بڑے چاؤ کے ساتھ نا ہندو مذہب کو ایکسیپٹ کیا تھا نا. اب سناتن دھرم وہاں پر ایک کہا جاتا ہے, ایک تنظیم ہے جو ہندو انتہا پسند تنظیم ہے, انہوں نے اس کے خلاف پرچہ ڈال دیا ہے. اور اگر یہ مجرم ثابت ہو گئی تو اس کو سیدھا لٹکا دیا جائے. اس کے خلاف اتنے کیسز ہو گئے کہ اس کا اپنے وکیل کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے. اس کے وکیل نے اس کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لی کیونکہ سارا استعمال کر لیا نا. اب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو, اس گھر میں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما سچن اپنے انجام کو پہنچنے والی ہیں. کہتے ہیں نا جناب برائی کا انجام برائی ہوتا ہے. آپ جتنا بھی برا کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اچھائی میں تبدیل ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. برے کام کا برا انجام یہ ہم نے بچپن سے سنا, اور یقین کریں عملی طور پر میں نے اس عورت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. سیما سچن کو 3 دن پہلے اٹھایا گیا, مطلب گرفتار میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس کو آفیشلی طور پر گرفتار نہیں کیا گیا تھا, اس کو اٹھایا گیا تھا. اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا, سچن اور سیما دونوں کو اٹھا کے لے گئے. اب اس کو چھوڑ دیا گیا, لیکن کن شرائط پر چھوڑا گیا ہے, اور اس کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا. جس طرح سے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی نا, اب ان کے پیر اب زمین پر آ کے ٹک گئے, کیونکہ ان کی وہ دھنائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے, کیونکہ جتنا کام نکلوانا تھا وہ نکلوا چکے ہیں. اب ان کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو جیل کا منہ دیکھنا پڑے گا. تہاڑ جیل کی بات کی جا رہی تھی. تہاڑ جیل بھارت کی خطرناک جیلوں میں تصور کی جاتی ہے. 2 راتیں اس کو وہاں پر رکھی گئے سیما سچن کو. اس کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ وہ نہیں ہے, یہ خواب و خیال والی بات نہیں ہے, یہ وہ فلم نہیں چل رہی ہے کہ جناب آپ پاکستان جائیں گے اور پاکستان سے اٹھا کے لے آئیں گے, یہ سنی دیول کی پکچر نہیں چل رہی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ خود انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. انڈین میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے. اور اب تو اس کے ساتھ اس کے لیے ایک اور کیس جڑ گیا ہے. اب وہ کیس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے گھر کے اندر اس کی صورتحال کیا ہے, اس کے بچوں کی صورتحال کیا ہے. جب بچوں کو ریسکیو کیا گیا, بچوں کے پاس وہاں پر گئے, یقین کریں وہ بھوک سے نہیں ڈالتے. 2 دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. یار یہ میں نہیں کہہ رہا, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, کیونکہ اوبیسلی میں اس کے گھر نہیں گیا ہوں. انڈین رپورٹرز, انڈین میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جناب اس کے بچوں کی حالت کافی زیادہ خطرناک ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو بچوں کے جو پروٹیکشن سینٹرز ہوتے ہیں نا, جو گورنمنٹ چلا رہی ہوتی ہے, وہاں پر ان کو منتقل کر دیا جائے گا. ابھی ہوا کیا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ ایک نیا کیس, انہوں نے ہندو دھرم ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی میں اب جو بھی کروں گی نا وہ ہندو رسم و رواج کے تحت کروں گی. لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں, یہ اسکرین پر آ کے جو چما چاٹیاں کر رہی ہیں, یہ جو دوسری حرکتیں کر رہی ہیں, جس طرح کی ناچ گانے کر رہی ہیں. اب ہندو میں ایک سناترم, مجھے شاید لفظ میں سے یہ ادا نہیں کر پا رہا, انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا جب پٹھان مووی آئی تھی نا, وہ بھگوا رنگ جو ہے, جو نارنگی رنگ ہوتا ہے اس کو بھگوا رنگ کہتے ہیں وہ لوگ, اس پر احتجاج بھی کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے دھرم کی جو ہے نا وہ بے عزتی کر رہی ہے, یہ پلانٹڈ ہے اور جان بوجھ کے یہ حرکتیں کر رہی ہے. اس کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک کوئی تعلق نہیں, یہ جان بوجھ کے سارے کام کر رہی ہے. اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یار جب یہ ضمانت پڑتی تو اس کے گھر پر چھاپا کیوں مارا گیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے گھر کے پاس سے ڈیٹیکٹ کیا گیا کہ یہ چائنیز سم یوز کر رہا ہے. اس کو جب ضمانت ملی تھی نا, تو ضمانت اس بنیادوں پر ملی تھی کہ جناب یہ پریکاشنز کو فالو کریں گے جو عدالت کی طرف سے بنائی گئی ہیں. کوئی بھی ضمانت لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی میں شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں کمیونیکیشن نہیں کروں گا, میں سوشل میڈیا نیٹ ورک استعمال نہیں کروں گا. انہوں نے بھی ان تمام چیزوں پر سگنیچر کیے تھے, اور اسی وجہ سے اس کے اور اس کے وکیل کے درمیان اختلافات ہو گئے. وہ وکیل جو اس سے پاکستان دشمنی کے نعرے لگوا رہا تھا, ہندوستان کے حق میں نعرے لگوا رہا تھا, ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. اور جیسے ہی الگ ہوئے, فورسز نے اس کے گھر پر چھاپا مار دیا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے, سچن کو اٹھا کے لے کے گئے. اور جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا نا, اس کے بچوں کی حالت دیکھ کے یار یقین کریں جتنا بھی ظالم انسان ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. وہ بچے رل گئے یار, وہ بچے یہاں پر بڑے خوش تھے. لاکھ روپے غلام حیدر ہر مہینے اس کے گھر دیا کرتا تھا, اپنے گھر آبویسلی, کہ بھائی بچوں کو کفالت کر لو, بچوں کے لیے تمام چیزیں ضروریات جو ہیں اس کو پوری کر لو.
وہاں پر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب یہ بات میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, کسی بھی ملک کے اندر غداری ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے. آپ کو گرفتار کر لیا غداری کے مقدمے میں, لیکن اس سے بڑا جرم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے غدار کی معاونت کی ہے, آپ نے جاسوس کی معاونت کی ہے. یہ اس سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے. وہ تو جاسوس ہے, چلیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ جاسوس ہے, وہ مطلب بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے نا وہ جاسوس ہے پاکستانی. سچن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہے. غدار کی سزا صرف موت ہوتی ہے, اور کسی نے بھی اس کو روزگار دینے سے منع کر دیا کہ بھائی اس کو روزگار عطا نہیں کیا جائے گا. اب سچن کے جو گھر والے ہیں, اس نے سیما کے سامنے اور سچن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی یہ کہانی ختم کر دو. اب اس کہانی کو آگے مت بڑھاؤ خدا کے لیے, کیونکہ ہم پہلے سے بڑی مشکلات میں تھے. ایک ہلکا سا فیز آیا تھا جب مجھے بہت زیادہ پبلسٹی ملی, بہت زیادہ لوگ ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے, لیکن اب تو روزگار نہیں دے رہا کوئی. روزگار چھوڑیں, آپ کے پاس پیسے, کوئی راشن نہیں دے رہا آپ کو, کیونکہ وہاں پر ہندو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. بھارت کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے, وہ سینٹیمنٹ یہ ہے مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی. ان پاکستان دشمنی اور بھارت جو مسلم دشمنی ہے اس کی بنیاد پر وہ الیکشنز لڑتے ہیں. پوری دنیا کے اندر وہ اسی طرح کا پرچار کرتے ہیں. اب وہاں پر ہندو انتہا پسند لوگوں نے اور سناتن دھرن جو ہے انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ کسی نے ان کو راشن بھی دیا, کسی نے ان کو روزگار بھی دیا, تو وہ بھی غداری کے زمرے میں تصور کیا جائے. کوئی ان کو راشن نہیں دے رہا. اب یہ جب آئی ہیں نا جیل سے 2 دن گزار کے, اب اپنے گھر کے اندر ہیں, نظر بند ان کو کیا ہوا ہے. جتنی بھی ویڈیوز یہ ڈال رہی ہیں ساری ویڈیوز پرانی ہیں, اس کا ابھی سے کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر نکیل ڈال دی جائے, ناک میں نکیل ڈال دی جائے, اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی. یہ اتنی غلیظ عورت ہے, آنیسٹلی یار میں کسی عورت کے بارے میں لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ جہاں گئی ہے نا اس نے ضلالت کمائی. یہ جہاں گئی ہے اس نے اپنے لیے بغیرتی کی ہے. یہ جہاں گئی ہے اس نے صرف اپنے لیے گڑھا ہی کھودا ہے, اپنوں سے پیار کرنے والوں کے لیے گڑھا کھودا ہے, ماں باپ کے لیے, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, آپ کے دین کے لیے, آپ کے وطن کے لیے, ہر چیز کے لیے اس نے گڑھا کھودا ہے. اور یہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید بھارت والے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بہت سے بھارتی ایسے ہیں جو مجھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس عورت کو تسلیم نہیں کریں گے, بھلے یہ جتنی بھی ہماری لائل ہو جائے, جہاں یہ پیدا ہوئی ہے, جہاں کی روٹی کھائی ہے, جہاں اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں, جہاں یہ بڑی ہوئی ہے, جب یہ وہاں کی لائل نہیں ہے, وفادار نہیں ہے, تو ہماری کیا وفادار ہوگی؟ یہ کل کو کسی اور ملک چل پڑیں گی اور بھارت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.